کی تلاوت شروع ہوئی ہے القاریہ بالقاریہ، اور آثار قیامت کی نشانیاں یہیں سے شروع کر لیں۔ یہ تو قیامت کا وقت کا سماں ہے جو اللہ نے باندھا ہے، قیامت کی نشانیاں تو وہ ہمارے لیے ان دنوں میں دیکھنی ہے ہم نے۔ خیر ابھی تو وقت لگے گا، جو آثار لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دور میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے، تمام مسلمان وہ بھی رمضان کا پہلا روزہ اپنے قیامت سے بات شروع کر دی، اللہ تعالیٰ آسانیاں رکھے۔ جی نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے کہ کیا نشانی ہے صغرا اور کیا کبرا ہیں، اتنا ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ نبی اسلام نے یہ نشانی اس لیے نہیں بتائی تھی کہ ہم ان کا انتظار کریں، کوئی بھی وعید انتظار کے لیے نہیں ہوتی، وہ بچاؤ کے لیے ہوتی ہے، احتیاط کے لیے ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے ان نشانیوں کو انٹرپریٹ کیسے کریں، ان کا ترجمہ کر کے دیکھیں کہ ہم ایسے نفسیات انسانی فرد کی یا گروہ کی کوئی ایسی بن تو نہیں رہی، ہمارے کام کرتوت ایسے تو نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے وہ نشانی پوری ہو۔ یہ وجہ تھی کہ کیا میں تو نہیں ہوں وہ پہلا قطرہ بارش کا جس کے بعد یہ چیزیں ہوں، یا میں نے وہ بنا رکھنی ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ یہ نشانی نبی جب قوم سے خطاب کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تاکہ فرقان بیٹھ سکے کہ اس طرح کے لوگوں میں اور اللہ والے لوگوں میں فرق کرنے کے لیے کیا انتظام کیا جائے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ خیر یہ والی جو نشانی القاریہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی وعیدوں میں سے ایک وعید ہے نا القاریہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آ سکتی القاریہ کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا پتہ ہے کہ القاریہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ تو وہ نہیں ہے جو انسانوں کی وجہ سے ہونا ہے، یہ تو اللہ کی اپنی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی ایک جو ایونٹ ہے، وہ تو ہیومن لیول کے اوپر نہیں ہے، یہ تو خدائی طاقت ہے جو ہمیں نظر آئے گی اس وقت۔ یہ جو نشانیاں قیامت کی ہیں وہ ہماری ہی کرتوت ہے کہ زمانہ کتنا ہم نے خراب کر دینا ہے اپنے بچوں کے تھرو، ان کے بچوں کے تھرو، یا پھر امپروو کر دینا ہے اپنے بچوں کے تھرو۔ اب وہ ہمیں یہی ہے کہ کس فوج کے فوجی بنا رہے ہیں آپ، شیطان کے یا رحمان کے۔ تو یہ پہلے روزے پہ اتنا بڑا آپ نے خیر بہرحال بات تو سچی یہی ہے، جو درست بات تو یہ کہ سب سے پہلے آخرت سے ہی ریورس انجینئر کیا جائے۔ سو آخرت کو سب سے پہلے رکھیں، بلکہ رمضان میں ہر پروگرام کا آغاز ہم آخرت کے لفظ سے کریں تو ہمیں شاید پریکٹس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے 8 سال تک صرف آخرت کی آیتیں اتاری ہیں، صرف آخرت کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عرب کو اللہ ٹرین کر رہے تھے 8 سال تک، صرف آخرت کی باتیں کی۔ جب آخرت پوری طریقے سے سمو گئی اندر تو پھر حکم پے در پے، اور لوگوں نے ایسے پھر حرمت ایک چیز کی آتی تھی آدھے سیکنڈ میں لوگ عمل کرتے تھے۔ اب ہمیں پتہ بھی ہے کہ سارے کے سارے معاملات کیا ہیں، مگر عمل کی وہ جو ہے نا وہ طاقت ہی نہیں آ رہی ہمارے سے، انرجی نہیں آ رہی، اور کرتے بھی ہیں تو بس رمضان کا ایک بخار آ جاتا ہے اور عید والے دن دوبارہ سے جو ہے نا وہی والا اپنا آپ باہر ہو جاتا ہے۔ سو مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم کئی دفعہ کا لگتا ہے، اب تو خیر یقین ہو گیا ہے کہ رمضان میں ہم صرف ایکٹنگ کرتے ہیں، باقی سارا سال جو ہے نا ٹھیک رہتے ہیں تو ہمارا الٹا ہے۔ صحابہ کرام بالکل الٹ تھا، وہ پورا سال جو ان کا ایمان تھا نا وہ رمضان میں آ کے مینیفیسٹ کرتا تھا۔ ہم رمضان میں اپنا آپ چھپانے کی پریکٹس کر رہے ہیں بس، کہ کس طریقے سے ہمارا مطلب ایک اپنے آپ کو ایک دلاسا سا دے دیتے ہیں کہ کیونکہ اگر یہ درست بات نہ ہوتی تو عید الفطر کے بعد اتنا بڑا چینج آنا چاہیے تھا نا مسلمانوں میں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تھا، بلکہ دنیا کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں پہ نا رمضان آیا ہے تو ہم سب کو فائدہ ہوگا بھی، ان کا دل نرم رہے گا، یہ سخاوت کریں گے، دیں گے، خیرات بٹا کرے گی، اور آپس میں حسن سلوک، ان کے ساتھ جو بھی کر لو یہ کچھ نہیں کریں گے، اتنا صبر کر رہے ہوں گے۔ مگر نہیں، دنیا میں کسی کو نہیں پتہ مسلمانوں پہ رمضان آتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم کچھ اثر کر نہیں رہے ہیں، اثر نہیں کر رہے ہیں۔ قاری صاحب جیسے سخاوت کی بات ہوئی، ادھر سے چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کی تیاریوں سے پہلے ہی 200 والی چیز جو ہے وہ 400 میں، اور 400 والی 800 میں، اور 800 والی 1600 میں نکل جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اصل میں حافظ صاحب بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نیک ہونا، ایک ہوتا ہے نیک اپنا آپ نیکی ہونا، ظاہر کرنا، یعنی اپنا اظہار کچھ اور کرنا، لبادہ پہن لینا۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ رمضان المبارک میں لبادہ ایسا پہن لیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت نام ہے اس چیز کا کہ اللہ کے حضور
اپنی جبین نیاز کو جھکانا، یہ بھی عبادت ہے، یہ ہی عبادت نہیں ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ ہی عبادت نہیں ہے۔ کہ جہاں رمضان المبارک کے اندر، جیسے آپ نے ابھی اس پوائنٹ کو اٹھایا، یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ بازاروں کے اندر دھوکہ دہی وہ عروج پہ ہوتی ہے۔ جو 100 والی چیز ہے وہ ہو سکتا ہے 500 میں ملے، اور ہر چیز کا ریٹ بڑھا دینا۔ اس سے ہمیں جو ظاہر آ رہا ہے نا، ہمیں جو ایک سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگ نیک ہیں نہیں، بلکہ اپنا نیک ہونا ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم نیک ہیں نہیں، لیکن اپنا نیک ہونا شاید ظاہر کر رہے ہیں۔ ساحل صاحب، یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے کس فوج کو بنانا ہے، کیا رحمان کے فوج بنانا ہے اپنے، تو ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے پھر اپنی جو نسل ہے ان کا جو مدعا ہے نا ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہونے کی، وہ بھی تو ابھی وہ بتائیں گے اچھا سورس کیا ہے، پہلے ان کی چلے اصل میں دیکھیں کہ جب ایک شیطانی، ہم صرف یہ سن لیتے ہیں کہ شیطان قید ہو گیا، لیکن جو ہماری نفسانی خواہشات ہیں، ہمارا جو گناہ کے اوپر اس قدر ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے، اس کو چینج لانے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک آیا تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے جو ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی صفائی کریں، اور حقوق اللہ کی ادائیگی پوری ہو رہی ہے اور ساتھ حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا ہے۔ اصل ہونا یہ چاہیے کہ جیسے حقوق اللہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ جو حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو وہ معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں میرا یہ پیغام ہے تمام سننے والوں کو کہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں رمضان شریف میں، ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کریں۔ حقوق العباد کی ادائیگی، بالکل ٹھیک بات کی، حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ اور سوال وہ کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں۔ میں نا اصل میں نا ایک دو باتیں میں رمضان کی نا جو سسٹم ہے نا، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو کس طریقے سے اپنے نبی علیہ السلام کے تھرو بھی اور قرآن میں بھی ہمیں کس طریقے سے سسٹم سمجھایا، اس میں رمضان کی افادیت ہمیں بچوں کو سمجھانی ہوگی کہ بڑا سسٹم کیا ہے۔ اب بڑا سسٹم یہ ہے کہ رمضان میں جو بڑی طاقت ہے نا شیطان کی، وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اب بڑی طاقت ظاہر ہونے کا مطلب ہے کہ اب میں اور میرا اپنا جتنا بھی مومنٹم بنتا ہوا آ رہا ہے، چلا ہوا آ رہا ہے، اب شیطان پہ میں نہیں ڈال سکتا کہ وہ میں بہکاوے میں آ گیا، یا پھر میں تو ایک عام سا ایک لاچار سا بشر ہوں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں میرے نہیں، اب نہیں۔ اب اس مہینے کے اندر اب میری اپنی اوقات سامنے آئے گی۔ یہ ہے اصل میں جو سسٹم ہے نا، کہ اب میں پوری طریقے سے اختیاری ہو گیا ہوں، اب وہ بہکاوا بھی نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، رمضان کے چاند کا ہمیں دیکھنے کی خاص ضرورت نہیں ہوتی، ایک کیفیت ہر ایک کی بدل چکی ہوئی ہوتی ہے کہ ہاں کچھ آسانی آئی ہے۔ لٹرلی ہر مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچانک ایک بوجھ اتر گیا ہے اور ثواب آسان ہو گیا ہے اور گناہ مشکل ہو گیا۔ اس لیے نہیں کہ لوگ رمضان کی رٹ لگا کے بیٹھے، نہیں، آپ اکیلے میں بھی ہوں گے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ برکت عیاں ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا بدل چکا ہے۔ اب وہ صرف ظاہری اور یہ کیفیت کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، اپنے عمل کے پیچھے جو انرجی ہے نا وہ بھی ہماری بڑھ جاتی۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سسٹم سمجھایا، نبی اسلام نے سسٹم سمجھایا ہوا ہے کہ رمضان میں تو اپنی اصل میں آئے گا۔ اب نہ ابلیس ہے نہ اس کی بڑی طاقت، تو اپنی اصل میں۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ رمضان کی جو پری رمضان ٹریننگ ہے نا، وہ ہم 2-1 مہینے سے نا لٹرلی اپنے بچوں کو کہ بھیا رمضان آنے والا ہے، اگر اس کا ایک لمحہ بھی مس کرے گا نا تو پورا سال ریکور نہیں کرے گا۔ تو یہ اس لیول کی پری رمضان ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس سے یہ فائدہ نہیں ہوگا، صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوں گے، بلکہ اس کا باقی کا پورا سال بھی امپروو کرنے کے لیے نا، کیونکہ ہماری جو حالات ہو چکے ہیں نا وہ 30 days از ناٹ انف۔ تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بھی ایڈ کریں ساتھ ساتھ کہ پیرنٹنگ کیسے کی جائے۔ جی میں پیرنٹنگ کی بتا رہا ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا اس کے پری رمضان ڈرلز کریں۔ پری رمضان ڈرلز کا مطلب ہے کہ آپ احتساب سخت کریں بچوں پہ کہ یہ گناہ کی سوچ یا گناہ کا عمل یا بے راہ روی یا کیجولنس، کیئرلیسنس، سستی، یہ 8-9 ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو شیطان کے دروازے ہیں۔ اب شیطان تو خود تو بند ہو گیا، مگر دروازے تو ہم نے کھولنے ہوتے ہیں نا۔ شیطان دروازہ کھول کے نہیں آتا، دروازہ ہم کھولتے ہیں، شیطان خود آتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا قصدن عمل ہوتا ہے کہ یہ ہم نے یہ عمل ہوتا ہے۔ اب اگر ماں باپ کو پتہ ہونا کہ میرے پاس 30 days in a year ہے، اور جو کہ جہاں پہ شیطان نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ 90 days of a year ہونے چاہیے جہاں پہ ماں باپ ہوں، اسپیشل گارڈ کر رہے ہوں،
اور باقی کے 3 مہینے میں آپ 10 سال سے کم کے بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ویلیو سسٹم ایسے ہو کہ 1 مہینہ اللہ نے اپنے قید میں ڈال دیا تو ایٹ لیسٹ 2 مہینے تو ماں باپ قید کریں نا شیطان. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ 90 ڈیز کا پیریڈ تو لے کے اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. جی ہاں, نہیں یہ تو اسپریچول اسٹریٹجی تو 4 کوڈرنٹس ہوتے ہیں نا بچے کو پالنے کے, تو ان میں سے ایک کوڈرنٹ ہے اسپریچول کوشنٹس کا. اس میں ایٹ لیسٹ 90 دن کا جو ہے نا انتظام کر کے رکھیں. اب جیسے ہی انسان اس لیول پہ آئے 10 12 13 سال کا ہو جائے بچہ ہے بچی, پھر آپ اس کو کہیں کہ اب اس کو 90 ڈیز سے 12 months تک لے کے جانا اب تمہارا کام ہے.